کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ مساجد میں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے خوبصورت لمحے گزارنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ اے شیر خدا، آپ چاہے مسجد رکھ لیں چاہے جنت رکھ لیں، دونوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ اختیار کر لیں، تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں مسجد کو اختیار کروں گا، کیونکہ جنت میں مسجد نہیں ہے لیکن مسجد میں جنت ہے۔ یہ جو مساجد ہیں یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور یہ جنت والے مقامات ہیں اور جنت والی جگہ ہیں۔ اگر کبھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جو گھڑیاں اور جو وقت مسجد میں گزارتے ہیں وہ ہماری زندگی کے کتنے قیمتی اوقات ہیں، تو انسان کبھی مسجد سے جائے ہی نہ۔ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن تو مسجد میں ایسے سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، اور منافق جو ہے وہ مسجد میں ایسے پریشان ہوتا ہے جیسے پرندہ جو ہے وہ پنجرے میں پریشان ہوتا ہے۔ تو مساجد اہل ایمان کے لیے سکون کی جگہ ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ گھڑیاں مسجد میں گزارنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ توبہ میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دراصل شعبان المعظم شریف چل رہا ہے اور شب برات بالکل قریب ہے، 3 فروری بروز منگل کو شب برات ہے، 15ویں شب ہے شعبان المعظم شریف کی، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، مانگنے والوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور توبہ قبول کی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ اس رات کے حوالے سے فضائل موجود ہیں، چند گھڑیاں میں اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو انتہائی ایمان افروز ہے۔ ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد جو ہیں یہ مومن دوسرے مردوں کے دوست ہیں، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والمؤمنات، اور مومن عورتیں جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں جو ہیں مرد مردوں کے دوست ہیں، اور مومن عورتیں جو ہیں وہ مومن عورتوں کی دوست ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف، اہل ایمان کی مومنین کی خوبی یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان کی زندگیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارتے ہیں، جس میں یہ خوبیاں پائی گئیں کہ انسان مومن ہو، اس کے دوست بھی مومن ہوں، منافق اور مشرک اور کافر اس کے دوست نہ ہو، مومن انسان کے جو دوست ہوں وہ مومن ہوں، اور پھر وہ نیکی کا حکم بھی کرتے ہوں، برائی سے منع بھی کرتے ہوں، نماز کو بھی قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب وہ اللہ کی رحمت کو پا لیں گے، ان قریب انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اسی صورت میں پیچھے ایک آیت مبارکہ جو ہے بیان ہوئی ہے، اس میں المنافقون والمنافقات
بعضهم اولیاء بعض۔ منافق جو ہیں، منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہیں، وہ منافق مردوں کی اور منافق عورتوں کی وہ آپس میں دوست ہیں۔ منافق مرد اور منافق مرد آپس میں دوست ہیں۔ منافق عورتیں اور منافق عورتیں آپس میں دوست ہیں۔ اور اس میں فرمایا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ جنہیں اللہ کی رحمت حاصل ہو کر رہے گی، ان کی دوستیاں ایمان والوں کے ساتھ ہیں، منافقین کے ساتھ ان کی دوستیاں نہیں، یا کافروں کے ساتھ ان کی دوستیاں نہیں۔ ویسے بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ یہود و نصارہ جو ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ایمان والوں کے جو دوست ہیں وہ ایمان والے ہی ہو سکتے ہیں۔ اور کافروں میں اور مومنوں میں فرق کیا ہے کہ مومن تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور کافر کیا کرتے ہیں کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں کہ معاشرے میں برائی پھیلے، اس کا سبب بنتے ہیں، اور وہ جو نیکیاں ہیں وہ معاشرے میں اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی مسلمان ریاستوں میں اس پر وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مسلمان ریاستوں کے سربراہان ہیں ان کی دوستیاں منافقین کے ساتھ ہوں، کافروں کے ساتھ ہوں، اور پھر ان کے ذریعے سے مسلمان ملکوں میں نیکیوں کو ختم کیا جائے اور برائیوں کو رائج کیا جائے۔ لیکن یہاں ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ حاضر ہیں یا جہاں کہیں بھی جو مسلمان ہیں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو۔ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ اپنے دوست مومن رکھے اور نیکی کا حکم دیتا رہے، اور جہاں برائی دیکھے برائی سے منع کرتا رہے، اور نماز کو قائم رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، پھر ہمارا وعدہ ہے ان قریب وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر لے گا، اللہ کی رحمت کو پا لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی ایام ہو، کوئی بھی دن ہو، اگر انسان ان باتوں پر عمل کر رہا ہو تو وہ ہر وقت اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان ان باتوں سے باہر نکل آئے، یہ جو اس آیت مبارکہ میں جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، اگر انسان ان سے باہر نکل گیا تو پھر اس کی زندگی میں چاہے شب برات ہو، شب قدر ہو، شب جمعہ ہو یا عیدین کی راتیں ہوں یا یوم عرفہ ہو، کوئی بھی بابرکت دن ہو یا بابرکت رات ہو، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے چند دن جو شب برات میں سے رہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے، یہ جو چند دن رہ گئے ہیں ان میں اپنے آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں، جہاں بیٹھیں دوستوں میں، گھر میں، فیملی میں نیکی کا حکم کرتے رہیں، وہاں نیکی کو بڑھاتے رہیں کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، ترغیب دیتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکیوں کے راستے پر چلنے والے بنیں، ہماری اولادیں نیکیوں پر اس راستے پر چلنے والی بنیں۔ اور جہاں اپنے دوستوں میں، احباب میں، گھر میں، فیملی میں جہاں کوئی برائی دیکھیں تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں، اس کے نقصانات کو بیان فرمائیں، اور معاشرے سے برائی کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں، اور پھر خود بھی نماز کو ادا کریں، اور زکوٰۃ اگر فرض ہو رہی ہے تو ادائیگی ایمانداری کے ساتھ کریں، اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے، قرآن مجید کے ایک مقام پر فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری ہے۔ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم فرمائے ہیں۔ اس امت کی چونکہ عمریں تھوڑی تھیں تو آقا کریم علیہ السلام چونکہ محبوب خدا تھے، حبیب خدا تھے، تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے
اللہ نے اس امت کے اوپر بڑے بڑے کرم فرمائے ہیں۔ پہلی امتوں میں لمبی عمریں تھیں، تو لمبی عمریں ہونے کی وجہ سے وہ اعمال بھی زیادہ کرتے تھے، نیک اعمال زیادہ کرتے تھے۔ تو اس امت کی چونکہ عمریں تھوڑی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کی امت کو راتیں عطا کر دیں گے، ایسے دن دے دیں گے، ایسی گھڑیاں دے دیں گے، ایسے اوقات عطا کریں گے کہ وہ تھوڑے وقت میں تھوڑی عبادت کریں گے، لیکن ہزار ہزار سال عبادت کرنے والوں کو وہ کاٹ جائیں گے، اور ان کی نیکیاں ہزار سال عبادت، ہزار مہینے عبادت کرنے والوں سے بھی ان کی، آپ کے غلاموں کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ پہلی امتوں میں زیادہ نیکیاں کرنے کا حکم تھا کہ زیادہ نیکیاں کریں، لیکن اس امت کو کیا فرمایا گیا کہ آپ زیادہ نیکیاں نہ کریں، بس تھوڑی نیکیاں کریں، لیکن خوبصورت طریقے سے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، خشوع خضوع کے ساتھ کریں۔ اگر ایک نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے تو تمہاری بخشش کے لیے وہی کافی ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے معراج شریف سے واپسی پر، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے بلال حبشی، کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ میں جنت میں سن کے آ رہا ہوں؟ تو جانتے حضرت بلال حبشی نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ فرمایا میں صرف تحیت الوضو پڑھتا ہوں، یعنی جب وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں جو سنت ہے، مسنون ہے۔ کبھی زندگی میں 2 نفل حضرت بلال حبشی کی طرح پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ اس امت سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ کوانٹٹی کتنی ہے، کہ عبادت کتنی زیادہ کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ وہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل پسند ہے جو مستقل کیا جاتا ہو، وہ نیکی جو مستقل کی جاتی ہو، وہ نیکی اللہ کو بہت پسند ہے، اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑی کیوں نہ ہو، اگر وہ تعداد میں تھوڑی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی وجہ سے، حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور آپ کی رحمتوں کے طفیل اس امت پر اتنے کرم ہوئے ہیں کہ راتیں عطا کر دی گئیں، شب قدر عطا کر دی گئی کہ چند گھڑیاں آپ شب قدر میں جاگ لیں، چند گھڑیاں شب برات میں جاگ لیں۔ یوم عرفہ کا مخصوص ٹائم ہے، پورا دن نہیں ہوتا یوم عرفہ کا، ایک مخصوص ٹائم ہے، بس اس مخصوص ٹائم میں مخصوص جگہ پر آپ پہنچ جائیں، آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو خصوصیات ہیں، یہ جو خوبیاں ہیں، یہ جو عطائیں ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ ان عطاؤں میں سے ایک عطا شب برات کی صورت میں بھی عطا کی گئی ہے، جو شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اور قرآن کریم میں بھی، اور امت کے جو سلف صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، وہ اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں کہ جب 14ویں شعبان کی تاریخ ہوتی اور 15ویں شب ہوتی، وہ راتوں کو شب بیداری کرتے۔ قرآن کریم میں ایک بڑی مشہور تفسیر ہے، معالم التنزیل، کافی ہی مدلل اور معتبر تفسیر ہے۔ سورہ دخان کی جو پہلی آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر ہے کہ یہ جو پہلی آیات مبارکہ ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ 15ویں شب، شب برات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح بخاری ابن ماجہ شریف میں اور جامع ترمذی میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو روایات ہیں، امام ترمذی نے تو پورا باب قائم کیا ہے 15ویں شب کے حوالے سے، شعبان کی نصف شعبان کی شب سے شب برات کے حوالے سے پورا باب قائم کیا ہے کہ اس رات جاگیں۔ یہ وہ رات ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر اپنی شیان شان جلوہ افروز ہوتا ہے، لیکن جس دن 15ویں شعبان کی شب ہوتی ہے، بس ادھر سورج طلوع ادھر سورج غروب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان اس رات جو ہے جلوہ آسمان پر تشریف فرما ہوتا ہے۔
اور پھر اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے مجھ سے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی اپنی حاجات میری بارگاہ میں پیش کرنے والا، میں اس کی حاجات کو پورا فرماؤں۔ تو صبح تک، سورج کے طلوع ہونے تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ عام راتوں میں صرف رات کے پچھلے پیر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اس کی شیان شان، لیکن شعبان کی جو 15ویں شب ہے، شب برات کی جو رات ہے، بس ادھر سورج غروب ہوا، وہ خوش نصیب جو اس رات میں داخل ہو گئے شرعی آداب کے ساتھ، اور انہوں نے جو عبادات کی، جو دعائیں کی، انہوں نے اس رات اپنی دعاؤں کی برکت سے، عبادات کی برکت سے اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیا۔ اس رات قبرستان جانا، اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنایا۔ حضور جنت البقیع میں تشریف لے گئے شب برات کی رات، اور حضور نے اس رات عبادت فرمائی۔ یہاں میں ایک خوبصورت جملہ اور بھی بتانا چاہتا ہوں، جہاں یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات قبرستان جنت البقیع شریف میں تشریف لے گئے، اور حضور نے اس رات عبادت فرمائی، اور اس رات کی فضیلت کو حضور نے بیان فرمایا۔ وہاں ایک جملہ احادیث مبارکہ میں بڑا ایمان افروز بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے درمیان اپنی باریاں تقسیم فرمائی ہوئی تھیں، حالانکہ یہ حضور پر واجب نہیں تھا، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اخلاق تھا کہ حضور کسی کے حق کو جو ہے وہ طلب فرمانے کے لیے تشریف نہیں لائے، حضور تو حقوق کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس رات جو شب برات کی رات ہے، 15ویں شب جو ہے شعبان المعظم کی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ اب شب برات ہے، شعبان کی 15ویں شب ہے، فضیلتوں والی اور رحمتوں والی اور برکتوں والی رات ہے، تو حضور نے مجھ سے پوچھا، اجازت لی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آج کی رات اللہ کی عبادت کر لوں۔ یعنی کہ بیوی کے جو حقوق ہیں حضور نے ان کا کتنا خیال رکھا ہے اور کتنا پاس رکھا ہے، کہ آج 15ویں شب ہے شعبان المعظم کی، چونکہ میں آپ کے پاس ہوں، آج کی رات آپ کے لیے خاص ہے، آپ کا ٹائم ہے، آپ کا وقت ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آج کی رات اللہ کی عبادت کر لوں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اور زوجہ کے، بیوی کے حقوق کا حضور کتنا خیال فرما رہے ہیں کہ اپنی زوجہ سے پوچھا اگر اجازت ہو تو میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ اس رات کو کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے وہ عبادت کریں، اس رات کو خالی نہ جانے دیں، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں کہ یہ شعبان المعظم کی شب برات کی رات اس سال ہمیں حاصل ہو رہی ہے، کیا خبر کہ اگلے سال یہ رات ہمیں دوبارہ حاصل نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت دنیا میں ایک جملہ مشہور ہے، لوگ اکثر بولتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ 4 دن کی ہے، آپ بھی اکثر سنتے ہیں یہ جملہ کہ زندگی کتنی ہے، 4 دن کی ہے۔ تو امام غزالی سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی 4 دن کی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگ غلط کہتے ہیں، لوگ صحیح نہیں کہتے۔ تو فرمایا پھر کتنے دن کی زندگی ہے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں جو میں سمجھا ہوں زندگی صرف 1 دن کی ہے، زندگی صرف 1 دن کی ہے، جو کل کا دن گزر گیا اس نے تو واپس نہیں آنا، اور جو اگلا دن آنے والا ہے اس کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی میں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ تو میری زندگی جو ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، وہ زندگی 1 دن ہے۔ حدیث مبارکہ ہے بڑی عظیم کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمائے گا اس بندے کی نمازیں، چونکہ قیامت والے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں۔ تو ایسے لوگ ہوں گے جن کی فرض نمازیں کم پڑ جائیں گی، اور فرض نمازیں کم ہونے کی وجہ سے فرشتے اسے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھہر جائیں، میرے بندے کے نام اعمال میں دیکھیں کہ اس نے کوئی نوافل بھی پڑھے ہوئے ہیں، اس کی زندگی میں کوئی نوافل بھی ہیں، نفلی عبادات بھی ہیں کہ نفل اس نے پڑھے ہوں۔ فرشتے چیک کریں گے کہ یا اللہ ہاں اس نے
نوافل پڑے ہوئے ہیں، اس نے زندگی میں نوافل کی ادائیگی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر اس کے نوافل کو فرضوں میں تبدیل کر دیا جائے، اور جب اس کے نوافل کو فرائض میں تبدیل کیا جائے گا تو اس کی نمازیں، فرض نمازیں پوری ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گے۔ ہم ویسے تو نوافل کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ فرض نمازوں کے بعد بھی جو ہمارے نوافل ہیں، سنتوں کے بعد جو نوافل، ہم تو وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ تو کم از کم یہ جو راتیں ہمیں ملتی ہیں، شب برات جیسی راتیں اور شب قدر جیسی جو راتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، کم از کم ان راتوں میں ہی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھ لے، اور ان نوافل کی وجہ سے قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہ ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کر لیا جائے اور ہم دوزخ کی جو تکلیف ہے اس سے محفوظ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت ابو طاؤس کسان یمانی رحمۃ اللہ علیہ، سن 106 ہجری میں ان کا وصال ہے، پہلی صدی ہجری کے بزرگ ہیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا تھا کہ آپ شب برات کیسے گزارتے ہیں؟ تو سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ، اور یہ جو تابعی کا میں ذکر کر رہا ہوں حضرت طاؤس کسان رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے 50 صحابہ کرام سے حدیث کو نقل کی ہے، یعنی 50 صحابہ کرام سے تو ان کی ملاقات کنفرم ہے کہ جن سے انہوں نے حدیث شریف سنی اور پھر وہ آگے بیان کی۔ تو یہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے خود پوچھا کہ آپ شب برات کیسے گزارتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں شب برات کو 3 حصوں میں گزارتا ہوں۔ پہلا حصہ میں درود پاک پڑھتا ہوں اور دوسرا حصہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام حسن جیسی ہستی جن کی زندگی گناہوں سے بالکل خالی ہے اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اور ہماری زندگیاں گناہوں سے بری ہوئی ہیں اور ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ تو پہلا حصہ رات کا دروشی پڑھ کے گزارتا ہوں شب برات کو، اور دوسرا حصہ شب برات کا توبہ استغفار کرتا ہوں، اور جو تیسرا حصہ ہے شب برات کا پھر میں نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ شب برات کو خالی نہ جانے دیں، کچھ نہ کچھ عبادت جو ہے وہ ضرور کریں اور کچھ نہ کچھ نوافل ضرور پڑھ لیں۔ اسی طرح یہ امت کا ایک تسلسل ہے، مکہ مکرمہ کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، 3 صدی کے بزرگ ہیں، اور ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے تاریخ مکہ کے نام سے، جو عربی میں ہے، اور جسے مکہ شریف کے حوالے سے جس نے بھی کوئی تاریخی معلومات لینی ہو تو وہ تاریخ مکہ سے بہتر کتاب جو ہے اسے دنیا میں نہیں مل سکتی۔ حضرت محمد بن اسحاق فاقہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ ہیں بہت بڑے، وہاں کے عربی النسل ہیں، مکہ مکرمہ کے رہائشی ہیں۔ یہ فرماتے کہ میں نے مکہ معظمہ میں جتنے سال بھی زندگی گزاری ہے، جب بھی شب برات آتی تو اہل مکہ کثرت کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوتے اور ساری رات اللہ کے حضور عبادت کرتے، اور پھر 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ یعنی یہ کوئی 2-3 سال یا 2-3 صدیوں کی بات میں نہیں کر رہا کہ شب برات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں، حالانکہ صحاح ستہ کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ امام ترمذی نے پورا باب قائم کیا ہے اس کے اوپر۔ حضرت ابن ماجہ شریف میں پوری احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں شب برات کی فضیلت کے حوالے سے، تو میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ 2 جو ہے وہ امت کے تسلسل کو میں نے بیان کیا، امام حسن کے بارے میں اور ایک ان شیخ کے بارے میں جو مکہ معظمہ کے تھے، یہ بھی 3 صدی کے بزرگ ہیں، محدث سے۔ تو اس لیے شب برات کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں اور گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ کی رحمتوں کو خوب سمیٹیں۔ اس میں ایک جو میں نے نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ نوافل باقی دنوں میں تو ہم پڑھنے سے قاصر رہتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد بھی ہم نوافل نہیں پڑھتے، حالانکہ پڑھنے چاہیے۔ اس کے اوپر بڑی سخت وعید ہے کہ جو بندہ نوافل چھوڑ دیتا ہے ایک دن آئے گا وہ سنتیں چھوڑ دے گا، اور جو سنتیں چھوڑ دیتا ہے پھر ایک دن آئے گا وہ واجبات چھوڑ دے گا، اور جو واجبات چھوڑ دے گا پھر ایک دن آئے گا وہ فرائض چھوڑ دے گا۔ یہ جو لوگ پہلے نمازی ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ ہمیں نوجوان کہتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم مساجد میں اذانیں بھی دیتے تھے، نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتے تھے،
اب نمازیں نہیں پڑھی جاتی. تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہیں کہ انسان پہلے نوافل چھوڑ دیتا ہے کہ چلے کوئی نہیں، نفل کون سے ضروری ہیں، بس باقی نماز پڑھی اور بھاگ بھاگ گئے مسجد سے، دوڑ لگا دی. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دن بندہ کہتا ہے یار خیر ہے، سنتے بھی آج چھوڑ دیتے ہیں. پھر جب وہ سنتے چھوڑتا ہے پھر وہ واجبات چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ فرائض چھوڑ دیتا ہے. تو شب برات جیسی رات یا شب قدر جیسی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں آپ نوافل کا اہتمام کریں گے، قیامت والے دن یہ آپ کے لیے بخشش کا سبب ہوں گی. اور وہ نمازیں جو آپ کی رہ گئی ہوں گی یہ ان کی کمی کو پورا کر دیں گی احادیث مبارکہ کی روشنی میں. تو اس لیے اس رات کو ضائع ہونے سے بچائیں اور پھر اس رات توبہ کریں. انسان یہ جو ہم جو لوگ ہیں نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، ہمارے اوپر تو بڑے کرم ہوئے ہیں. حدیث مبارک ہے کہ پچھلی کچھ قومیں ایسی بھی گزری تھیں، اگر وہ رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں، اپنے گھر میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا تو جب وہ صبح اٹھتا تھا تو وہ گناہ اس کے نام کی ایک پٹی کے ساتھ اس کے گھر کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ اس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، حالانکہ اس نے تنہائی میں کیا ہے، اپنے گھر میں گناہ کیا. لیکن اس امت کی شان کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور اس کے اوپر اللہ چادر ڈال دے گا اس کے سر کے اوپر. پھر اللہ اس کے کان میں اس کی برائیاں گنوائے گا، تو نے یہ گناہ کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا ہاں میں نے یا اللہ یہ گناہ کیا ہے. پھر اللہ دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، کافی سارے گناہ اللہ گنوائے گا اور وہ مانے گا. اور جب وہ ڈر رہا ہوگا نا کہ اب اللہ کے سامنے گناہوں کا انکار کون کر سکتا ہے، ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کی. جب وہ کانپ رہا ہوگا کہ اب تو میں نے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیا، مجھے سزا ملے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنے سارے گناہ تو نے کیے ہیں، دنیا میں کسی کو ان گناہوں کا پتہ چلا؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، ان گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا. تو اللہ فرمائے گا پھر آج بھی ہم پتہ نہیں چلنے دیں گے، اس لیے کہ ہم ستار العیوب ہیں، ہم تو عیبوں پر پردے ڈالنے والے، ہم تو گناہوں کو معاف کرنے والے. یہ ہم ہی ہیں جو غیبت کر رہے ہیں اور چغلیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کے عیبوں کو اچھال رہے ہیں. اللہ اس کے کتنے گناہوں کو گنوائے گا اور وہ اعتراف کر لے گا. پھر اللہ فرمائے گا تیرے ان گناہوں کا دنیا میں کسی کو پتہ چلا؟ حالانکہ وہ قومیں بھی تھیں جو رات کے اندھیرے میں تنہائی میں گناہ کر رہی ہیں، تو صبح ان کے گھر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. تو وہ کہے گا نہیں یا اللہ کسی کو پتہ نہیں چلا. فرمایا تو پریشان نہ ہو، آج بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا تیرے گناہوں کا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بڑی کریم ذات ہے. آئیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور شب برات کو قیمتی بنائیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیں. جس دن انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے. یہ جو ہم کپڑے آج جمعہ شریف میں آپ لوگ آئے ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے. یہ کپڑے ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد میلے ہو جائیں گے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو دھو لیتے ہیں، یہ پھر ستھرے ہو جاتے ہیں اور لگتا ہی نہیں کہ ان کپڑوں کے اوپر کوئی جو ہے وہ لگا ہوا تھا، کوئی داغ وغیرہ یا کوئی میل وغیرہ. اسی طرح انسان گناہوں کی وجہ سے گناہوں سے سرزد ہوتے ہیں، جو کہ وہ انسان ہے تو وہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے جسم کو پاک کر دیتا ہے ایک توبہ کرنے سے. اصل میں ہم نا دعائیں مانگتے ہیں، اب ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں. جس دن ہم نے دعائیں مانگنی سیکھ لی نا، اس دن کیا ہی بات ہے، ہماری زندگی سنور جائے گی. ایک بڑے عظیم صحابی رسول ہیں، میں نے پچھلا جمعہ شریف میں ان کا ذکر کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خادم رسول ہے اور لمبی عمر، وسیع رزق اور وسیع اولاد اللہ نے حضور کی دعا سے انہیں عطا فرمائی تھی. اور زندگی کی ہر رات 80 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد، ظاہری وصال کے بعد 80 سال حضرت انس بن مالک زندہ رہے ہیں، یا ایک قول کے مطابق 83 سال آپ زندہ رہے ہیں. تو ہر رات جو ہے حضرت انس بن مالک کو حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے. اسد الغابہ میں یہ بات موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میری ہمشیرہ مجھے ملنے کے لیے آئیں بصرہ میں، یہ کچھ عرصہ بصرہ میں بھی رہے ہیں، بصرہ شہر ہے. کہتے ہیں میری ہمشیرہ مجھے ملنے کے لیے آئیں. تو اس دور میں یہ کوئی ٹیلی فون وغیرہ تو تھے نہیں، تو اگر کسی انسان کو کام ہوتا تو وہ خود ملنے کے لیے آتا.
تو میری ہمشیرہ مجھے ملنے کے لیے آئیں. میں نے پوچھا اپنی ہمشیرہ سے آپ کیسے آئی ہیں؟ تو کہا اے میرے پیارے بھائی انس، کچھ مشکلات ہیں میری زندگی میں، کچھ پریشانیاں ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں جا کے اپنے بھائی سے مل بھی آؤں. اور میرے بھائی نے ایک طویل وقت حضور کے ساتھ گزارا تھا، تو میں اپنے بھائی سے پوچھا وہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دے کہ میں دعا کروں اور میری پریشانیاں دور ہو جائیں. تو اس موقع پر حضرت انس بن مالک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری بہن، میں آپ کو دعا بتا دیتا ہوں، وہ پڑھا کرے، مانگا کرے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور حضرت انس بن مالک نے دعا کون سی بتائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو بہن نے کہا بھائی میں تو یہ اکثر دعا پڑھتی ہوں، اتنی دور سے میں آئی ہوں آپ کے پاس، ایک تو میرا مقصد یہ تھا میں اپنے بھائی سے مل لوں گی، دوسرا پریشانیاں بڑی گھمبیر ہیں، ایسی پریشانیاں ہیں جو بڑی ان کی وجہ سے بڑی مشکلات میں ہوں، آپ مجھے اتنے دور سے میں آئی ہوں تو آپ مجھے یہ دعا بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ دعا تو میں اکثر پڑھتی ہوں. تو حضرت انس بن مالک مسکرائے، فرمایا میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر دعا نہیں سنی، یہ سب سے بہترین دعا ہے. فرق یہ ہے کہ میری بہن تم صرف پڑھتی ہو، آج اپنے بھائی کی بات سنو، اب آج کے بعد پڑھنا نہ، آج کے بعد اللہ سے مانگنا. ہم پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا، ہم پڑھتے ہیں، تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا آپ نے پڑھنا نہیں، آپ نے یہ مانگنی ہے دعا. اور پھر آپ نے سمجھائی بات، فرمایا کتنی خوبصورت دعا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں جو بھی عطا کر اچھا ہی عطا کرنا، کوئی برا نہ عطا کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں جو بھی عطا کیا جائے اے ہمارے رب ہمیں جو بھی تو عطا کرے بس اچھا ہی عطا کرے، تاکہ بری چیز ہماری زندگی میں دنیا میں ہمیں حاصل نہ ہو. کتنی خوبصورت دعا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں جو بھی عطا کرے اچھا ہی عطا کرے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. حضرت انس بن مالک کی ہمشیرہ یہ دعا لے کے واپس چلی گئی. شارحین حدیث لکھتے ہیں انہوں نے جا کے یہ دعا مانگی، دعا پڑھی نہیں، جا کے کیا کی؟ دعا مانگی، اور چند دنوں میں ان کی پریشانیاں ختم ہو گئی. تو اس لیے اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں، اپنے رب کو راضی کرنا سیکھیں. تو یہ بہانے ہیں 15ویں شب برات کی رات آپ کو اور مجھے حاصل ہو رہی ہے، اس رات کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اس رات میں خوب عبادت کریں اور اللہ کو راضی کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.